سے پہلے حسب معمول فضائل درود شریف کے ضمن میں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم آپ کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے روضہ انور پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جس کو تمام جہانوں کی تمام مخلوق کی زبانیں سننے سمجھنے کی اللہ نے قوت عطا فرمائی ہے، اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ روئے زمین پر جو بھی مخلوق اللہ کی مجھ پہ درود و سلام پیش کرتی ہے وہ درود و سلام مجھ تک وہ پہنچاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ ایک بہت بڑی ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے، اور حضور کا یہ بہت بڑا اعزاز بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی خدمت اقدس میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے لیے اپنے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے جس کو اتنی طاقت اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ وہ سارے جہانوں کی زبانوں کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ تو یہ اس سے ایک اور استدلال بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چاہت پہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جو چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر وہ ایک فرشتے کو اتنی قوت عطا کر سکتا ہے کہ وہ سارے جہانوں کی بولیاں سمجھتا ہے اور سارے جہانوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، تو وہ اس سے بدرجہ اتم اپنے پیاروں کو اپنے محبوبوں کو یہ قوت عطا فرما سکتا ہے، اور اس نے بہت سے اپنے پیاروں کو یہ قوت عطا بھی فرمائی۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیا ہی کہنا، حضور تو خود بھی سماعت فرماتے ہیں، لیکن جیسے میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ آپ کے اعزاز کے لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مختلف اس کے طریقہ کار مقرر فرمائے ہیں، مختلف ملائکہ کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ وہ حضور کے امتیوں کا درود و سلام پڑھنا حضور تک پہنچاتے ہیں۔ آج کے ماہ رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور چونکہ گزشتہ پہلے جمعے کو ہم نے استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور بنتا بھی یہی تھا کہ ہم اسی حوالے سے بات کریں، کیونکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت کریمہ ہے کہ حضور شعبان کے آخری دن استقبال رمضان کے حوالے سے خصوصی خطاب فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام سے۔ آپ کی اس سنت کے اتباع میں ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو استقبال رمضان کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج کا یہ جو جمعۃ المبارک ہے، اس میں جو میں نے گفتگو کے لیے عنوان منتخب کیا ہے وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں سب سے لاڈلی اور عمر کے اعتبار میں سب سے چھوٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے، اور اسی ضمن میں چند نصیحت کی باتیں سامعین کے لیے بھی ہو جاتی ہیں، حاضرین کے لیے بھی ہو جاتی ہیں، اور خصوصاً ہماری جو مائیں بہنیں بچیاں ہیں ان کے لیے بھی ایک تربیتی گفتگو ہو جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اسی طرز پہ آج کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مبارک احزاب کی آیہ نمبر 33 کا جو آخری حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک فرمان کا ایک حصہ جو سنن ترمذی میں ہے وہ میں نے عرض کیا، اس حوالے سے میں ابتداً عرض کروں گا۔ یہ جو آیہ مبارکہ کا میں نے آخری حصہ پڑھا ہے، اس کو آیہ تطہیر بولتے ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کو
طہارت کی اور پاکیزگی کی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں کامل طور پہ پاکیزگی عطا فرما دے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کو یہ خوشخبری عطا فرمائی، اور ظاہر سی بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب چاہا، جو چاہا، جیسے چاہا وہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا ایک ترجمہ ہر چاہت پہ قادر ہے، کیونکہ ہر چیز پہ قادر بھی ترجمہ ہے، لیکن چیز سے مراد بعض لوگوں نے یہ لے لیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ ایسے امور کو بھی منسوب کر دیا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب ہر چیز کر سکتا ہے تو اللہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے محتاط جو ترجمہ یا مفہوم کہہ لیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چاہت پہ قادر ہے، یعنی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو روک ٹوک نہیں سکتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وہ چیز چاہتا ہے جو اس کے شایان شان ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرما دیا کہ میں تمہیں پاک کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری پاکیزگی چاہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اہل بیت کو پاکیزگی عطا کر دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے۔ یہ آیہ مبارکہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بالخصوص، ویسے تو میں نے غالباً محرم کے پہلے جمعے میں اہل بیت کے حوالے سے میں نے یہ تشریح کر دی تھی کہ اہل بیت سے کون کون لوگ مراد ہیں، لیکن اس وقت خاص ہم ظاہر سی بات ایک ہستی کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو جب آیہ تطہیر نازل ہوئی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو آپ نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، میرے اہل بیت ہیں۔ تو گویا جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں ان میں سے جو قریب ترین ہیں، جو سب سے بنیاد اس میں رکھتے ہیں، وہ حضرات حسنین کریمین اور آپ کے والدین کریمین شامل ہیں۔ تو انہی میں سے جس ہستی کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ جو فاطمہ ہے میری بیٹی وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا، یقیناً یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اس کائنات میں کتنی ہی خواتین آئیں، بہت ایسی کہ جو اللہ کی بندگی میں بہت کمال کے درجے کو پہنچی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جو حضرت سیدہ آسیہ گزری ہیں، فرعون کی وہ زوجہ تھی، وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن کمال کی بات کیا تھی کہ انہوں نے دین کو، اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور ان کو اس نے بہت اذیتیں بھی دیں، تکلیفیں پہنچائیں، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو یعنی ایک با کمال خاتون آئی، بہت سی ایسی خواتین ہیں جو با کمال تھیں، لیکن جو مرتبہ اور جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری شہزادی کو عطا فرمایا، وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یقیناً ظاہر سی بات ہے جنت میں اہل ایمان ہی خواتین جائیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ ہے وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ آپ کی سیرت نہایت ہی مبارک تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا
تو اس کے کچھ عرصے بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ اس وقت بہت ہی آزمائشوں کا اور ابتلا کا دور تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ حضور نے دین کی دعوت شروع کر دی تھی اعلانیہ طور پہ، پہلے تو کچھ عرصہ خفیہ طور پہ دین کا کام ہوتا رہا، دین کی دعوت سینہ بسینہ چلتی تھی، لیکن جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب اب آپ اعلانیہ دعوت شروع کر دیں دین کی، لوگوں کو اعلان کر دیں کہ بھائی دین کی طرف آؤ، دین کو قبول کرو، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان دعوت شروع کر دی۔ جب آپ نے علی الاعلان دعوت شروع کی تو بہت ہی مخالفت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی محبت کا دم بھرتے تھے اور ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ مطلب وہ اپنی عقیدت کا اظہار کرتے تھے، وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے، ہر معاملے میں وہ حضور کو ترجیح دیا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے مطلب بہت بڑے مخالف بن گئے اور دشمن بن گئے، جس کا اور اس کے نتیجے میں یہاں تک کہ انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سیرت میں پڑھا ہے، میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں دی گئی، ان کو بہت ستایا گیا اور مختلف قسم کے حربے آزمائے گئے، جس میں حضور کو لالچ بھی دی گئی کہ اگر آپ یہ دعوت دینا چھوڑ دیں تو ہم آپ کو فلاں 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 ساری دنیا کی نعمتوں کی انہوں نے پیشکشیں کی، لیکن چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں کا سردار بنایا تھا، اللہ نے اپنی ذات اور صفات کا مظہر بنایا تھا، اور کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کی ذات کا مظہر نہیں بن سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان جو اللہ کی صفات کا مظہر تو بن سکتا ہے، لیکن ذات کا مظہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اذیتیں دی گئیں، آپ نے ان اذیتوں پہ صبر کیا اور آپ نے دین کی دعوت کا کام جاری رکھا۔ حضرت سیدہ ان دنوں جب دعوت کا کام شروع ہوا، ایک بچپنا سا تھا، آپ کی بچپن کی عمر تھی، اور کافر مختلف حربے آزماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے کے لیے، حضور کو تکلیفیں دینے کے لیے وہ مختلف طرح کے حربے آزمایا کرتے تھے، لیکن حضرت سیدہ جو اس وقت بچپنے کی عمر میں تھی وہ اپنے والد محترم کے ساتھ ہمیشہ رہتی تھی، اور اپنے والد محترم کا انہوں نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں ہم بیان کرتے ہو ہمارا دل تو ایک طرح سے زخمی ہوتا ہے، دل کانپتا ہے، لیکن یہ بھی حضور کی سیرت کا ایک سبق ہے کہ جب آپ دین کی دعوت دے رہے ہوں، عمومی طور پہ آج کل کے دور میں ہم لوگ خود، پہلے ہم اور پھر بات، کہ ہم لوگ خود ایک دم مطلب مایوس ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پہ ہم بس مایوس ہو کے کونے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ لوگ آپ سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو اتنی مطلب ہے، ان کو کہیں مسجد میں آؤ موبائل بند کر دو تو یہ موبائل کی گھنٹی اور زیادہ اونچا کر دیتے ہیں، ان کو کہیں کہ صفیں سیدھی کرو آگے آؤ، کوئی بندہ سب سے کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پیچھے بیٹھے ہم، تاکہ پھر ہمیں بھاگنے میں بڑی آسانی ہو واپس جانے میں۔ تو یہ حالانکہ پہلی صف کی ضرور فرماتے ہیں، جو پہلی صف کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ مسجد کی پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب کتنا ہے تو لوگ اس میں بیٹھنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ بندہ جب پہلی کوشش کرے کہ وہ پہلے آ کے پہلی صف میں بیٹھے، جب جو پہلے آیا اس کا حق بنتا ہے، لیکن عموماً ہمارا ایک مطلب میں رجحان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا رجحان یہ بن گیا ہے کہ ہم بس ایک دم مطلب اس طرح کرتے ہیں، پھر وہ علماء بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ یار میں ان لوگوں کو کہہ کہ تھک گیا ہوں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، تو مایوس ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اچھا یار چلو جیسے چلتی ہے تو چلا ہی جاؤ، تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ حضور کی سیرت جو ہے وہ اس میں ہر بندے کے لیے ایک نمونہ موجود ہے، چاہے وہ کوئی عام آدمی ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی کاریگر ہو، کوئی صنعت کار ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی جرنیل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر ایک کے لیے نمونہ آپ کو ملے گا۔ حضور نے مطلب اجرت پہ بکریاں بھی چرائی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں مزدوری بھی، حضور نے تجارت بھی فرمائی، حضور نے حکمرانی بھی فرمائی، یعنی آپ کی زندگی میں کوئی یہ جو ہمارے بعض دوست جب یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی جب ہمارے ہاں ایک عقائد کی بحث ہوتی ہے، وہ آپ حضرات سے تو اتنی چیزیں میں وہ شیئر نہیں کرتا، لیکن ایک میں ضمناً یہ بات عرض کر دوں کہ ایک بحث ہوتی ہے کہ یار یہ کیا ہے، آپ کہتے ہو حضور تو نور ہے،
تو نور ہیں جب تو پھر بھوک کیسے لگتی ہے؟ نور ہیں تو ملائکہ نور ہیں، وہ ان کی شادیاں تو نہیں ہیں، ان کی ازدواجی زندگی نہیں ہے، ان کے یہ معاملات نہیں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو شان نورانیت بھی عطا کی تھی اور حضور کو شان بشریت بھی عطا کی تھی، یعنی حضور کا جو مادہ ہے، حضور کی جو خلقت ہے وہ نور سے ہے۔ اللہ نے حضور کو ہمارے درمیان بھیجا شان بشریت کے ساتھ، لباس بشری میں، کیونکہ ہم ملائکہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہم فرشتوں کو دیکھ نہیں سکتے، اس لیے ہم حضور کو دیکھ کے اپنے لیے سبق حاصل کریں گے۔ دیکھیں نا، اگر بھوک میں صبر کرنا ہمیں حضور سے نہ ملتا تو بھوک پہ صبر کرنے والے کے لیے کیا اجر اور کیا ثواب؟ ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے، آئلی زندگی کیسے گزارنی ہے، سیاسی زندگی، یعنی سیاست تو لوگوں نے علماء کے لیے شجر ممنوع بنا دی۔ جی تسی مولوی ہیں کہ کہا میں سیاست بھی، بھائی مطلب کوئی بات کرتا ہے نا، کوئی عالم کوئی بات کر لے کوئی سیاسی حوالے سے، ایک تو پھر ظاہر سی بات ہے مسجدوں میں لوگ ہوتے ہیں، کوئی ایک کا ہوتا ہے کوئی دوسرے کا ہوتا ہے، اس لیے ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں، ہم کسی ایک جماعت کی بات بھی کرتے بھی نہیں ہیں، ویسے ممبر کا یہ حق ہے، لیکن ممبر سے سیاست کی بات ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ سیاست یہ انبیاء کا پیشہ ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے سیاست کا۔ حضور نے حکومت کیا اور دنیا کی سب سے بہترین ریاست قائم کی ہے۔ آج کل تو ہمارے ہاں لوگ نعرے لگاتے ہیں نا، ریاست مدینہ ریاست مدینہ، ریاست مدینہ اتنی آسان نہیں ہے بھائی۔ ریاست مدینہ میں پہلے اپنے من کو مطلب مارنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کو کچلنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگ مطلب ایک دوسرے کے لیے اب 10 کلو تھیلے کے لیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جان دے رہے ہیں لوگ، اور حکمران عیاشیاں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ریاست مدینہ کی بہترین مثال خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ جب صحابہ کرام نے، وہ جنگ خندق ہو رہی تھی نا، تو صحابہ کرام نے مطلب بہت غربت کا عالم تھا، صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ بہت بھوک نے بہت تنگ کیا ہے، اپنے پیٹ دکھائے، انہوں نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن اقدس کو اٹھایا، وہاں پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یعنی یہ سبق تھا، یہ صحابہ کرام کے لیے سبق تھا اور پوری امت کے لیے سبق تھا کہ اگر تم نے واقعتاً ریاست مدینہ قائم کرنی ہے تو پھر اس طرح بن کے دکھاؤ۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سارا سیاسی زندگی حضور نے کیسے گزاری، سماجی زندگی کیسے گزاری، لوگوں کی خدمت کی۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی یہ پہلو، کتنا ہر پہلو شاندار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو وہ سوال کے ذمن میں عرض کر رہا تھا کہ ایک وہ حضور کی شان نورانیت کا اظہار ہے کہ جب حضور کئی دن کھائے پیے بغیر گزار دیتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان نورانیت ہے، لیکن شان بشریت یہ ہے کہ آپ کو لوگ اذیتیں دیتے ہیں، آپ کو لوگ تکالیف دیتے ہیں، آپ ان پہ بھی صبر کرتے ہیں، یہ بھی شان بشریت ہے۔ ورنہ جس آقا کی دعا سے، جس آقا کے حکم سے کافر کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل ہے تو کسی کے بارے میں اس طرح کی دعا کرنا کہ وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے، یہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ سارے اس طرح ہو جائیں، کوئی آپ کو تکلیف نہ دے، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ جو امتحان گاہ ہوتی ہے، کمرہ امتحان ہوتا ہے، اور میں نے واقعہ کربلا کے ضمن میں یہ بات عرض کی تھی، لوگ ایک سوال اٹھاتے ہیں، جی حضرات حسنین کریمین، حضرت امام حسین اگر اتنے زیادہ تم ان کو جیسے کہتے ہو، یہ بات ہمارے بد نصیب لوگ ایسے سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ اتنے تم یہ کہتے ہو، تو پھر کربلا میں انہوں نے کیوں، یزید نے انہیں کیوں وہاں پہ شہید کیا، کیوں مارا گیا انہوں نے کیوں نہیں اپنے آپ کو بچایا، پانی کو کیوں نہیں رخ موڑا؟ ہم یہ کہتے ہیں جناب، جب امتحان کے کمرے میں طالب علم بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو لا کے اس کو بک سامنے نہیں رکھتے کہ بھئی تم سوالوں کے جواب دو، بلکہ اس کو سوالوں کو خود حل کرنا پڑتا ہے، اور وہ امتحان گاہ تھی ان کے لیے۔ اسی طرح یہ دنیا ہر مومن کے لیے امتحان گاہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو اتنی اذیتیں دی گئی ہیں جتنی کسی اور نبی کو دی ہی نہیں گئی، لیکن حضور نے صبر کر کے یہ بتا دیا کہ میرے امتیوں، اگر فی الواقع مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تم واقعتاً تم عاشق رسول ہو، تو پھر میری اس سیرت کے اس پہلو پہ بھی عمل کرو کہ اگر کوئی تمہیں ستائے، کوئی تمہیں تکلیف دے، تو پھر تم کیا کرو، اس پہ صبر کرو۔ وہ عرض کیا کر رہا تھا کہ حضور سجدے میں ہے،
کافر آتے ہیں اوپر اوجڑی ڈال دیتے ہیں حضور کی پشت اقدس پہ، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سب سے پہلے دوڑی دوڑی آتی۔ اسی طرح کوئی بھی بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی جاتی ہے تو حضرت سیدہ کائنات، چونکہ آپ کی پیاری اور لاڈلی شہزادی تھی، اور میرے بھائیوں آپ کے جو تقوی کا عالم آج کل ہمارے معاشرے میں جو خواتین کی صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، دینی معاملات پہ کتنی توجہ ہے، دین پہ کتنی ان کی دلچسپی ہے، یہ سب کے سامنے ہے، کوئی اس میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان کی ایک آپ دیکھیں کہ کائنات کی ساری عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی سردار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی، لیکن صورتحال کیا ہے؟ گھر میں محنت وہ اتنی کرتی ہیں، اتنی محنت کرتی ہیں کہ وہ ان کے ہاتھوں پہ نشانات پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ گھر کے جتنے بھی امور ہوتے ہیں، ان دنوں میں ایک چکی پہ آٹا پیسنے کی بات بھی ہوا کرتی تھی، اور بہت سے گھر کے گھریلو کام کاج ہوتے ہیں، سارے کے سارے امور کو خود نپٹانا، اور پھر عبادت میں بھی کس قدر مستعد اور کس قدر متحرک، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب آپ نے یہ ارشادات سنے تو آپ کی عبادت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھار بعض اوقات عبادت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ ایک سجدے میں پوری رات گزر جایا کرتے تھے، پوری رات گزر جاتی تھی سجدے کی حالت میں، اور آپ جب مؤذن اذان دیتا آپ عرض کرتی ہیں اللہ یہ تیری راتیں کتنی مختصر ہیں کہ تیری بندی کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں۔ میرے بھائیوں یہ آپ کی سیرت کا پہلو۔ تقوی جو ہے میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں، اور یہ ہمارے دین کا ایک بڑا خوبصورت پہلو بھی ہے کہ تقوی پہلے ہے عمل بعد میں، یعنی جس عمل میں تقوی نہ ہو اس عمل کی کوئی نورانیت نہیں ہوتی، اس عمل کا کوئی ثمرہ نہیں ہوتا، اس عمل کا انسان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر بہت بڑے نمازی نظر آتے ہیں، بظاہر بہت بڑے نیکوکار نظر آتے ہیں، لیکن ان کے جو وہ اعمال ہوتے ہیں نا ان کا اثر ان کی شخصیت پہ کچھ بھی نہیں پڑتا۔ یعنی جھوٹ بولنا ہے تو جھوٹ بولتے رہیں گے، کوئی دکاندار ہے کوئی ہے اس میں وہ ہے ایسے کرے گا، بے ایمانی کرے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، ناجائز منافع خوری کرے گا، پڑوسیوں کو ستائے گا، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ عمل میں تقوی نہیں ہوتا، عمل تقوی سے خالی ہوتا ہے۔ اور تقوی کا مختصر خلاصہ کیا ہے کہ بس انسان لوگوں کی رضا کو مد نظر نہ رکھے، انسان یہ نہ سوچے کہ بھئی میں یہ جو کام کر رہا ہوں یہ لوگ میری تعریف کریں، یہ عوام مجھے سراہیں، نہیں، وہ یہ دل میں تصور پختہ رکھے کہ بس میں جو عمل کر رہا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ ہر کام کو رضائے الہی کے تابع کر دینا گویا تقوی کا خلاصہ ہے۔ اور یہ بھی میں نے غالباً پہلے بیان کیا تھا کہ اس تقوی سے، ڈر سے، خوف سے مراد عام خوف اور ڈر نہیں ہے، جس طرح ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں دنیا کی، ایک بندے کے پاس اگر کوئی مال و دولت ہے تو وہ ڈرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میرا مال تلف ہو جائے۔ ایک بندے کے پاس کوئی عہدہ ہے وہ ڈرتا ہے کہ بھئی میرا عہدہ ختم ہو جائے گا تو میرا کیا ہوگا۔ کوئی علی حاصل القیاس کوئی کسی بلا سے ڈرتا ہے، مصیبت سے ڈرتا ہے، بیماری سے ڈرتا ہے۔ یہ ڈر اللہ کا جو تقوی ہے اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اللہ کا جو تقوی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس بات سے ڈرے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں خدا مجھ سے نہ روٹھ جائے، اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اور ہر کام کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا یہ تقوی کہلاتا ہے۔ کوئی مزدور ہے وہ کام کرتے وقت یہ نہ دیکھے کہ بھئی جس بندے کا میں کام کر رہا ہوں وہ میرے سر کے اوپر کھڑا ہے، نہیں، وہ اگر وہ بندہ نہ بھی کھڑا ہو تو وہ اس تصور کے ساتھ کام کرے کہ بھئی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، میں نے اس بندے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ یہ اتنا کام دن کو میں پورا دن اس کا کام کروں گا اور شام کو مجھے اجرت دے گا، اگر میں اس میں ذرا بھی ڈنڈی ماروں گا تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔
سرکاری ملازمین ہیں ہمارے ہاں، سب سے زیادہ معذرت کے ساتھ جو سرکاری ملازم ہیں، جو بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں پورا وہ وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن کتنے ملازمین ہیں جو پورا ٹائم دیتے ہیں اپنے آفس کو. دفتروں کا ٹائم صبح 9 بجے کا ہے میرے خیال میں آج کل، مطلب نارمل ٹائم 9 سے 4 تک ہوتا ہے، رمضان میں تھوڑی سی تبدیلی ہے، لیکن 9 بجے دفتروں میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، پھر 4 بجے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بھی کام ہم جو مطلب یہ مصلی اور ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ہمیں بھی اس بات کا بڑا مطلب توجہ رکھنی چاہیے کہ بھئی ہم نے اگر اپنے مقتدیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، ہمارا ایک ایگریمنٹ ہے کہ بھئی آپ کو امام کی طرف سے یہ چیزیں ملیں گی، نماز کے وقت امام موجود ہوگا، کوئی اور معاملہ جو مطلب امام سے متعلقہ ہوتے ہیں، تو اگر کوئی امام مسجد اس کی پرواہ نہیں کرتا تو اچھا جی کوئی نہ پڑھ لے گا نا. ہاں جب آپ معاہدہ کرتے ہیں آپ اپنے مقتدیوں پہ یہ چیزیں واضح کر دیں جن لوگوں کے ساتھ کہ بھائی میری یہ ڈیوٹی ہے، اس کے علاوہ اگر میں کوئی کام کروں گا تو وہ اس میں نہیں آتا، تو اس میں گنجائش بن سکتی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کی ہر چیز میں ہر وقت میں موجود ہوں گا، آپ جب بھی میرا دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو میں حاضر ہوں گا، پھر اگر اس پہ وہ عمل نہیں کرتا تو یہ اس کی غلطی ہے، اور اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ مطلب اپنے وہ اعزازیہ اس طرح لے. اللہ حضل قیاس، یعنی کتنے لوگ ہیں ہم میں کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ بھئی میں اپنے سارے کاموں کو اللہ کی مرضی کے تابع کروں، مجھے بے شک نہ مطلب آفس میں کیمرہ لگا ہوا، بے شک میرا وہ مطلب ہے نہ ہو وہ جو تھم نشان لگاتے ہیں انگوٹھے، وہ چیزیں نہ ہوں، میں بس ٹائم پہ دفتر جاؤں گا، ٹائم میں آؤں گا، دفتر کے ٹائم میں کوئی اور کام نہیں کروں گا، دکان پہ میں بیٹھوں گا. کتنے مسلمان ہیں، یعنی یہ ہمارے لیے شرم سے ڈوب کر مرنے کا مقام ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی غیر مسلم یہ طعنہ دیتا ہے کہ مسلمانوں ابھی تمہارا رمضان کا مہینہ آ گیا، مہنگائی ہو گئی ہے، رمضان ختم ہوگا تو مہنگائی بھی ختم ہو جائے گی. یعنی یہ تو خدا کی قسم من حیث القوم ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ مال کماؤ، اور مہنگائی کہاں عروج پہ پہنچا دیتے ہیں خود لوگ. اور پھر ہمارے ہاں فیشن، بھئی جو چیز زیادہ مہنگی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم اس چیز کو ضرور خریدیں گے تاکہ دوسروں کو پتہ چلے نا، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، جنے کو پیسے بڑھیں کیونکہ مہنگی چیز ہے، ان کا یہ نہیں پتا کہ جنے کمائے دیں، حرام دیں یا حلال دیں. اس لیے یہ ساری چیزیں اس ضمن میں آئیں کہ میرے آقا کی وہ لاڈلی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی زندگی تقوی سے یوں پر تھی. آپ اپنے کام شہزادی کونین تھی، کسی سے بھی کروا سکتی تھی، لیکن آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ میرا یہ کام تم کرو، آپ اپنے کام آپ نے خود کر کے دکھائے. بلکہ ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور آپ سے عرض کرو کہ ہمیں گھر کے کاموں کے لیے کوئی خادم دیں، تو حضرت سیدہ اپنے شوہر کی فرمائش پہ وہاں گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عرض کی نا، ظاہر سی بات ہے باپ اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ تو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل محبت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے. حضور نے فرمایا بیٹی تم اگر اپنا کام خود کرو گی نا اور تمہیں میں اس کا متبادل بتاتا ہوں، خادم کا متبادل بتاتا ہوں، تم کیا کرو وہ جو یہ ہم تسبیحات پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 34 مرتبہ، ان کو تسبیح فاطمی بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو وہ تسبیحات سکھائیں کہ فاطمہ تم ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کرو، تمہارے لیے یہ کئی خادموں سے بہتر ہے. اس میں ایک یہ اشارہ بھی تھا نا کہ جب انسان اپنے رب سے رجوع کرتا ہے نا تو پھر اللہ کی روحانی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں نا کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمر میں مطلب بظاہر آپ کو بہت کمزور نظر آئیں گے، یا عمر میں آپ کو بہت بڑے نظر آئیں گے، بزرگ عمر کے لوگ، لیکن ان کے اندر طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے اندر اسٹیمنا بہت زیادہ ہوتا ہے، قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ کام بہت دیر تک کر سکتے ہیں، میلوں کے حساب سے وہ پیدل چل سکتے ہیں. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے. اب اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کی جسمانی قوت نہیں ہوتی، بلکہ جسمانی قوت سے زیادہ ان کے اندر جو روحانی قوت ہوتی ہے نا، اس کا وہ اثر ہوتا ہے کہ روحانی
ان کی جب روح مضبوط ہوتی ہے نا، پھر اللہ انہیں ایسی قوت عطا کرتا ہے نا کہ وہ بے شک ان کی عمر جس نہج تک پہنچ جائے، ان کے اندر ایک پاور ہے، ایک قوت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے سب سے بڑی طاقت جو ہے وہ روحانی طاقت ہے۔ یہ جسم تو مطلب یہ ایک پروسیس ہے، آپ جب بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا سا ہوتا ہے، بڑھتے 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 جوان ہوتا ہے تو پھر تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو لیکن روح جو ہے نا، اس کا تو ایک ہی چیز رہتا ہے نا، روح کو پاور میں مطلب مضبوط کرنے کے لیے روح کو جو بہترین چیز ہے وہ یہی اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہی دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کی یہ جو تسبیح ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو وہ تسبیحات سکھائیں۔ اور پھر آپ کے اکرام کا جو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ جب آپ حضور کی خدمت میں تشریف لاتی، حاضری دیتی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں آج کل اس پہ بھی بعض فتوے لگ جاتے ہیں کہ یار یہ کھڑے کیوں ہوتے ہو، لیکن یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ یعنی حضور شفقتاً کھڑے ہوتے تھے، کھڑے ہوتے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے اور اپنی نشست پہ بٹھاتے تھے۔ اور جب حضور آپ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ بھی یہی کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے کھڑی ہوتی، آپ کے مبارک ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی نشست پہ حضور کو بٹھاتی تھی۔ اب اس میں جو بات عقیدہ اہل سنت کی آپ سے کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ اب چیزیں خلط ملط ہو رہی ہیں۔ ایک طرف عقیدت میں لوگ مبالغہ کر دیتے ہیں اور دوسری طرف گھٹانے والے بھی اپنا کمال کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ حضور کا کھڑا ہونا ان کی تعظیم کے لیے نہیں تھا، ان کی محبت میں تھا، شفقت کے لیے تھا کہ میری یہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہے۔ اور حضرت سیدہ کا کھڑا ہونا حضور کی تعظیم کے لیے تھا، حضور کی عظمت کے لیے تھا کہ یہ ساری کائنات کے سردار ہیں میرے والد محترم، اس لیے وہ کھڑی ہوتی تھی۔ اور حضور جب سفر سے بھی تشریف لاتے تھے سب سے پہلے وہ آپ کے گھر میں تشریف لے جاتے۔ اب اس میں جو لوگوں نے مبالغہ آرائی بنا لی جو عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، آپ ایک شعر سنتے، بہت سے اشعار ہیں، وہ تو میں اکثر یہ روتا رہتا ہوں۔ ہمارے ہاں معیار بالکل اب مطلب چیزوں کے ختم ہو گئے ہیں، اور مطلب جو لوگوں کو خطاب کرنے والے ہوتے ہیں یا ناتخواں ہوتے ہیں، اکثر لوگ وہ یہی کہتے ہیں کہ یار لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انٹرٹین کریں، باقی کسی کی اصلاح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے، ہم نے اپنے پیسے لینے، کھڑے کرنے، گھنٹہ خطاب کرنا ہے، 1,00,000 1.5 لاکھ لیا اور یہ جا وہ جا۔ ایک شعر پڑھتے ہیں، وہ ایک مشہور شعر ہے کہ ہاں نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ماں حسین دی۔ یعنی یہ شعر پڑھا جاتا ہے، بظاہر لوگ کہتے ہیں بڑا زبردست، واہ واہ بھی کرتے ہیں، نوٹوں کی گڈیاں بھی نکالتے ہیں، اس کے اوپر پھینکتے بھی ہیں لوگ، لیکن یہ حقیقتاً یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس کا دوسرا مصرع کیوں؟ کہ حضور سارے جہانوں کا آسرا ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ حضور تو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں، اور حضور کی رحمت سے ساری کائنات کو بھی حصہ ملا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی دا آسرا ہے ماں حسین دی، تو اس میں ایک بے ادبی کا پہلو یوں پایا جاتا ہے کہ جس طرح حضور سارے جہان کا آسرا ہے، اس طرح حضرت سیدہ حضور کا آسرا نہیں ہے، وہ تو حضور کی محتاج ہیں، کیونکہ ان کو جو شان ملی وہ حضور کی وجہ سے ملی، وہ اس وجہ سے ملی کہ وہ حضور کی شہزادی ہیں، اللہ نے ان کو یہ شان اس لیے عطا فرمائی۔ اور وہ حضور کے دور نبوت میں، اعلان نبوت کے بعد سب سے زیادہ وہی زندہ رہی۔ حضور کی باقی جو 3 شہزادیاں تھیں وہ تو ابتداء ہی ان کا وصال ہو گیا تھا نا، مطلب اعلان نبوت کے ابتدا میں ہی کچھ عرصہ بعد ہی، تو جو زیادہ عرصہ رہی تھی اور ان سے کئی روایات بھی مروی ہیں حدیث حضرت سیدہ سے، تو ان معنوں میں وہ حضور کا آسرا نہیں ہے۔ ایسے تو اولاد کی محبت والدین کا سرمایہ ہوتی ہے، والدین کی جان ہوتی ہے اولاد میں، لیکن ان معنوں میں ان الفاظ کو استعمال کرنا کہ جس سے شان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق آئے،
یا کوئی اس طرح کا اشتباہ پیدا ہو، کیونکہ ہمیں قرآن کریم سبق دے رہا ہے نا. صحابہ کرام حضور کو پکارتے تھے راعنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں. تو یہودیوں نے، غیر مسلمانوں نے اس لفظ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، راعی کو تھوڑا مطلب کھینچ کر پڑھنا شروع کر دیا، جس کا معنی غلط بنتا تھا. تو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو منع کر دیا کہ تم نے اب یہ لفظ میرے محبوب کی شان میں نہیں بولنا. حالانکہ صحابہ کرام کا مقصد تو اس طرح کا نہیں تھا. اس لیے میرے بھائیو، عقیدہ اہل سنت کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اعتدال کا عقیدہ ہے، یہ معتدل مسلک ہے. اس میں نہ ہی کوئی مبالغہ آرائی کی جاتی ہے اور نہ ہی کسی کی شان گھٹائی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ درمیانی، اللہ نے فرمایا نا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے. ہمارے افراد عبادت میں بھی جائز نہیں ہے. جب کچھ صحابہ نے نا مسلسل روزے رکھنے شروع کر، مثلا حضور کی خدمت میں کچھ صحابہ حضور درمیان میں، ایک جیسے میں کہتا رہتا ہوں، کوئی یہ تربیتی بات بھی ہوتی رہتی ہے نا. کچھ صحابہ جب حضرت ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کی عبادت کا احوال پوچھا، تو انہوں نے، ان لوگوں نے پھر یہ بیٹھ کے آپس میں کیا کہ ایک نے کہا جی میں تو اب ساری رات عبادت کروں گا، کسی نے کہا میں روزہ رکھوں گا ساری عمر، کسی نے کہا جی میں فلاں فلاں، ایک ہر کام کا انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے جی بس. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ایسا مت کرو، تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، تم عبادت بھی کرو اور نیند بھی پوری کرو. یعنی ہمارا جو دین ہے وہ درمیانہ ہے، اس میں افراط و تفرید بالکل نہیں ہے. اسی طرح جو عقیدہ حقہ ہے، عقیدہ اہل سنت ہے، وہ درمیانہ عقیدہ ہے. اس کی ایک مطلب پورے ہمارے عقیدے کا، اہل سنت کے عقیدے کا ایک لفظ میں اگر آپ کہتے ہیں تو میں وہ بتا دوں، وہ ہے نسبت. کہ ہم جس کی بھی حضور سے نسبت ہو. دیکھیں نا آج لوگوں نے گروپ بنا لیے، کوئی اہل بیت کا نام لے کے سیاست کرتے ہیں، مسلکی معاملات چلاتے ہیں، کوئی صحابہ کرام کا نام لے، لیکن یہ واحد اہل سنت و جماعت ہیں کہ جو کہتے ہیں حضور کے اہل بیت بھی ہمارے سر کا تاج ہے، حضور کے صحابہ بھی ہمارے سر کا تاج. یعنی ہمارے لیے ہر وہ شے اور شخصیت محترم ہے جس کو حضور سے نسبت ہے. بس نسبت کا معیار فقط ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حضرت سیدہ کی یہ شان کہ آپ نے ساری عمر تقوی میں، خشیت میں، اللہ کی عبادت میں، لوگوں کی خدمت میں گزاری. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہوا، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ بھی دن کو نہیں اٹھایا گیا. یعنی یہ ہماری جو مائیں، بہنیں، بچیاں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. گھروں میں بھی یہ تعلیم بھی دیا کریں. ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پورے سسٹم کو خراب کر رہے ہیں. گھروں میں یہ تعلیم دیں کہ بھئی پردے میں کوئی یہ دقیانوسی نہیں ہے، اس میں عزت ہے، اس میں دین ہے. یہ جو لوگ تمہارے پردہ اتارنا چاہتے ہیں، تمہارے دوپٹے اتارنا چاہتے ہیں، یہ ان کو تم سے دلچسپی نہیں ہے، تمہارے جسم سے دلچسپی ہے. یہ تمہاری وجود کو ننگا کرنا چاہتے ہیں. عزت تو دین نے دی ہے. دین نے تو، میں کہتا ہوں جتنی، یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ پوری دنیا کی ہسٹری کا مطالعہ کریں، جتنی عزت اسلام نے خواتین کو دی ہے، میں پورے یقین اور وثوق سے کہتا ہوں کسی جگہ بھی نہیں ہے. اس حوالے سے ہماری خواتین کی تعلیم کی ضرورت ہے. یہ تو مطلب ہے آوارہ فکر چند لوگوں نے عورتوں کو خراب کر کے رکھ دیا کہ نہیں جی اب کیا ہے بھائی، کسی کے سر سے دوپٹہ اترے گا تو اس کی کون سی عزت اس میں بڑھ جائے گی؟ کوئی مطلب اپنے آپ کو بے لباس کرے گی تو اس کی کون سی عزت اس میں بڑھ جائے گی؟ عزت دیکھیں، قرآن مجید غلاف کعبہ پہ غلاف چڑھایا جاتا عزت کے لیے. قرآن مجید کے غلاف چڑھاتے ہیں عزت کے لیے. کپڑا ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے عزت کے لیے. تو اس عزت سے ہمیں یہ عالم کفر محروم کرنا چاہتا ہے. اگر ہماری بہنوں، ہماری بچیوں، ہماری بیٹیوں کی اس نہج پہ تعلیم ہو کہ حضرت سیدہ، قیامت کے دن یہ صحیح حدیث ہے کہ جب حضرت سیدہ خاتون جنت کی سواری گزرے گی تو ندا آئے گی غیب سے کہ ساری مخلوق اپنی نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں بھی پردہ ہے. آپ نے فرمایا میرا جنازہ دن کو نہیں اٹھانا، رات کو جنازہ اٹھایا. حضرت مولا کائنات نے جنازہ پڑھایا اور رات کو ہی جنت البقیع میں آپ کی تدفین کی گئی. میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نے چونکہ 3 رمضان کو آپ کا وصال ہے، تو
اس حوالے سے میں نے یہ بیچ میں چند نصیحت کی باتیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں آپ کی ادھر ادھر کی، یہ بیچ میں نصیحت کی باتیں یا سیرت، یہ اس کو میں تھوڑا سا مکس کر کے بات گفتگو کیا کرتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا سا سبق بھی مل جائے، ہم اپنے آپ کو سنواریں اور اپنے آپ کو اس روشنی میں ہم بہتر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سیرت